نواسہ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے گفتگو جاری ہے، کیونکہ آپ کا سن ولادت سن 3 ہجری ہے۔ پچھلے جمعے امام علی مقام کے کچھ فضائل، محامد اور محاسن تھوڑے سامنے بیان کیتے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی شہادت کا بیان ہوئے گا۔ امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد کو زیادہ حلیم اور بردبار عموی حکمران جس کا نام مروان سی، یہ یزیدی گورنر سی مدینہ منورہ کا۔ امام حسن علیہ السلام کو گالیاں دیتا سی، لیکن آپ خاموش رہتے سے۔ ابن عساکر نے حضرت جویریہ بن اسماء کو روایت کیتا کہ جس ویلے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، وہی مروان جو ساری زندگی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو شتم کرتا رہا، گالیاں دیتا رہا، آپ کی شہادت سے رو پیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ تو زندگیاں میں اپنی زندگی میں تے گالیاں دینا سا، ہوں کیوں رونا ہے؟ کہنے لگیا کہ میں اس گل سے رونا کہ جس شخص کو میں گالیاں دینا سا وہ تے پہاڑ کو بھی ود کے حلیم اور بردبار سے۔ گویا دشمن نے بھی امام علی مقام کی تعریف فرمائی۔ سخی اور فیاض اتنے سن کہ ایک شخص کو ہی لکھ لکھ درہم عطا فرما دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے عرض کی تھی میرے سے 1000 درہم کا قرضہ ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 10,000 درہم عطا فرمائے، اور ایک سائل کو 50,000 درہم عطا فرمائے، کیونکہ درہم چاندی کا سکہ سی، دینار سونے کا سکہ سی جس کو اشرفی بھی کہتے ہیں، درہم چاندی کا سکہ۔ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50,000 درہم عطا فرمائے نا تو وہ سکیاں کا ڈھیر لگ گیا، کوئی نوٹ کی شکل تو ہے ہی نہیں سی جس طرح آج کل نوٹ نہیں، وہ سکے سن، اور اتنا وزن ہو گیا وہ 50,000 دراہم کا کہ وہ سوالی تو اٹھائے نہ جائے۔ اور وہ جو عطا سی عطیہ سی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کو اٹھان واسطے مزدوروں کی لوڑ پئی، مزدور کی لوڑ پئی جڑا اٹھا کے اس سائل کے گھر پہنچائے۔ جس ویلے مزدور نے وہ اٹھا کے جا رہا سی تے فرمایا اے مزدور ٹھہر جا، یہ گھر تک پہنچان دی مزدوری بھی لگے گا، گھر تک پہنچان دی جو مزدوری ہے وہ بھی ساڑھے ذمے ہے۔ اور پھر آپ نے اپنا جبہ اتار کے وہ جو حمال سن یعنی مزدور سن انہوں نے بطور مزدوری عطا فرمائی۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بیچ دیں اور خود
خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ اس تو پہلے کہ اسی امام علی مقام کی شہادت کا واقعہ بیان کریے، ایک واقعہ اور سن لو آپ کی سخاوت، کیونکہ جتنا تذکرہ لمبا ہوتا جائے گا سعادت کی بات، کیونکہ ذکر الانبیاء عبادت، نبیاں کو یاد کرنا تے انہاں دا ذکر کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ ذکر الصالحین کفارہ، جڑے اللہ دے نیک بندے صالحین نے انہاں دی یاد کرنا، انہاں دا ذکر کرنا گناہاں دا کفارہ ہے۔ ایک شخص جو بدو سی، اور بدو چونکہ وہ جٹ ہوندے نے، بد تہذیب ہوندے نے، میں بھی ایک باری بدو دیکھا مدینہ شریف میں، مسجد نبوی شریف کے دروازے کے نیڑے ہی مسجد شریف کی چک پئی ہوئی سی، بدو آیا، اس نے نماز پڑھنی سی، نماز واسطے جگہ ہے ہی نہیں، اس نے وہ جڑا جوتیاں کا ریک سی نا جدھر جوتیاں رکھی یا بجا پہ تھان دیتا ہے، اس نے ایک ریک کو اٹھایا، این چلا کے مارا، اور ریک کدے اڑتا گیا، جوتیاں کدے اڑدیاں گیا، تے آپ اسے کھلو کے نماز پڑھ۔ میں سوچیا 1400-1500 سال گزرن کے بعد ہوں تو تہذیب آ گئی، تمدن تہذیب زیادہ ہو کہ 1400-1500 سال گزرن کے بعد اج دے بدو کا یہ حال ہے تو اس ویلے بدوؤں کا کی حال ہے۔ 1400 سال پہلے انہاں بدوؤں کی اجڑ پن اور گہوار پن کا کی عالم ہوئے، بدتمیزی کا کی عالم۔ تو وہ بدو آیا، اس نے آ کے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گالیاں پکنیاں شروع کر دی، گستاخیاں شروع کر دی۔ جب گالا کڑ چکا تو پھر اس نے امام علی مقام کو منگن لگ پیا، جی کچھ مینوں عطا کرو۔ ساڈے ورگا بندہ ہوتا تو اسی کدے نہ دیتے، لیکن امام علی مقام کا حوصلہ ہے، آپ نے اس کو عطا فرمایا، اور عطا فرما کے معذرت کی تھی کہ اس ویلے میرے کو بس ہے ہی یہ کچھ سی، اگر کچھ اور ہوتا تو وہ بھی میں عطا کر سکتا۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بیچ دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ روایت جانتا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 پیدل حج فرمائے، حالانکہ تیز رفتار سواریاں موجود سن، سواریاں موجود سن، لیکن اس کے باوجود آپ نے پیدل حج کیتے 25۔ تو جب لوگوں نے کہا کہ جناب تیز رفتار سواریاں ہونے کے باوجود پیدل حج واسطے کیوں جاتے ہو، اتنی سفر کی تکلیف کیوں اٹھاتے ہو، آپ نے جواب میں فرمایا کہ اللہ کے گھر کی طرف سوار ہو کے جاندے ہیں شرم آتی۔ ایک دفعہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے غلاف کو منہ تے پا کے عشاء دے ویلے رونا شروع کیتا تے صبح تک روندے رہے، ساری رات گریا زاری جاری رہی۔ انہیں میں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آئے۔ حضرت امام حسن کو انہیں نواز صاحب سے، حضرت امام حسن بصری یہ تابعی ہیں، ان بات کے بزرگ ہوئے۔ یہ آئے، انہوں نے آ کے دیکھا، منظر دیکھا کہ کوئی آدمی ہے منہ کے اتنے کعبے کا غلاف پا کے رو رہا ہے، تو ساری رات ہی گزر پتہ نہیں سی کہ غلاف کے تھلے پیچھے کون ہے۔ امام حسن بصری نے کہا اے شخص تو ساری رات ہی اللہ کے حضور گریا زاری میں گزار دیتی ہے،
اپنا تعارف تے کرا، منہ کو کپڑا تو اتار، تو ہے کون؟ میں بھی تیرے واسطے دعا کر، امام حسن بصری نے کہا میں بھی تیرے واسطے بخشش کی اللہ کو دعا کر رہے ماں، دس تے صحیح تو ہیں کون ہے کہ درداں والے ساری رات ہی رو کے گزار دیتے۔ اس ویلے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ پاک کو کپڑا اتاریا اور کہا میں حسن صفت رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں حسن۔ حضرت امام حسن بصری نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضور اتنا گریہ زاری، اتنا عظیم تہاڈا مقام کہ کملی والے نے فرمایا سے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ کہ حسن تے حسین جنتی نوجوانوں کے سردار نے۔ حضور تو تہاڈے بارے بشارتاں دے گئے تسی صرف جنتی نہیں ہو بلکہ جنتیاں دے سردار ہو، تو پھر اس گریہ زاری اور اس رون دھون کا کی مطلب ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے حسن بصری یہ درگاہ بے نیاز کی درگاہ ہے، جتھے قدم رکھتے ہویا انبیاء بھی لرزتے رہے، اتنے سوائے گریہ زاری عاجزی اور انکساری دے اور کچھ نہیں۔ اتنے بندے کو زیب دیتا ہے کہ صرف آہوزاری کرے اور انکساری کرے اور گریہ زاری، اور گریہ زاری اللہ پاک کو بڑی پسند ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے آتا ہے کہ آپ نے 10 سال تک اللہ تعالیٰ کی یاد میں روندے رہے اور اتنا روئے 10 سال کے آپ کی اکھاں سفید ہو بینائی چلی گئی۔ اللہ کریم نے اپنے بندے اپنے نبی شعیب علیہ السلام کو بینائی پھر عطا فرمائی، بینائی جان کے بعد پھر بینائی عطا فرمائی، لیکن وہ چونکہ انہوں کا گریہ زاری جاری سی، رونا جاری سی، 10 سال تک اور روئے تے اکھاں پھر چلیاں گئی۔ اللہ پاک نے اپنے بندے شعیب علیہ السلام کو بینائی پھر عطا کی۔ جو بینائی پھر مل گئی تے روندے رہے پھر 10 یا 11 سال گزرے تو بینائی پھر چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے میرے بندے شعیب یہ رونا کس لیے ہے؟ اگر تے دوزخ دے ڈر کی وجہ تو رونا ہے تو میں وعدہ کرنا ہاں کہ دوزخ دا عذاب اٹھا دیتا۔ ویسے بھی انبیاء علیہ السلام تھے، دوزخ کی کام ہے انبیاء علیہ السلام کا، لیکن رب تعالیٰ کی تمام حجت فرما رہا ساڑھے تک جو گل پہنچانی ساڑھے تک گل پہنچانی اس لیے فرما رہا ہے کہ اے شعیب علیہ السلام یہ رونا دوزخ دے ڈر کی وجہ سے ہے کہ میں دوزخ دا وعدہ کرنا کہ دوزخ دا عذاب ہٹا لیا۔ عرض کیتا مولا میرا رونا تیرے دوزخ واسطے اور عذاب کی وجہ سے نہیں۔ فرمایا اچھا تیرا اگر رونا جنت واسطے ہے، جنت کی آرزو اور تمنا میں جو رو رہے ہو تو میں وعدہ کرنا جو جنت عطا فرمائی۔ عرض کی تھی مولا میرا رونا تیری جنت واسطے ہے۔ اللہ دے نبی سن، اللہ دے نبی سن، اتنے تے حضرت رابعہ بصریہ جو ولیہ نے اور مرد نہیں عورت ولی ہے، عورت مرد نال ہمت میں ذرا کمزور ہوتی ہے، لیکن حضرت رابعہ بصریہ کی ہمت لکھاں کروڑاں مرداں نالوں اگے عورت ہو کے آپ نے ایک دفعہ ایک ہاتھ میں لوٹے کا پانی ہے، لوٹا بھر کے اٹھایا ہے تو دوسرے ہاتھ میں تھک گیا تو دوڑیاں جا رہی ہیں، کچھ اما جی کدھر جا رہے ہیں؟ میں کچھ لوگ اللہ کی دوزخ کو ڈر کے اس کی عبادت کرتے ہیں کہ میں دوزخ کو برکن واسطے جا رہا ہوں، پانی اس واسطے کہ دوزخ کو برک چھڑا۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں جنت کے لالچ پہ آگے اس واسطے لے جا رہی ہیں تاکہ جنت کو آگ لگا دیں، نہ دوزخ رہے نہ جنت رہے۔ اور اگر کوئی رب کی عبادت کرے پوجا کرے تو اخلاص کے نال کرے، صرف ان دے لیے ان کی عبادت کرے جسے جنت یا دوزخ واسطے عبادت نہ کرے۔ یہ اللہ کی بندی ولیہ کا حوصلہ ہے، انبیاء کا مقام تو پھر براء البراء ہے، سید الانبیاء کا مقام تو پھر اس کو بھی اگے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح ایک دفعہ آپ لیٹے ہوئے سر، اور ایک صحابی نے قرآن حکیم سورہ مطففین کی آیتیں پڑھنی شروع کی۔ جدوں سورہ مطففین تلاوت اس نے شروع کی تھی، صحابی نے حضور لیٹے ہوئے سر اٹھ کے بیٹھ کے قرآن سننا شروع کی۔ جدوں سورہ مطففین کی وہ اس آیت تے پہنچیا، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کفار کی گل ہو رہی کہ قیامت والے دن کافر اور رب کے درمیان پردہ ہوئے گا، رب کے دیدار کو محجوب اور محروم ہوں گے، کفار کو رب کا دیدار نہیں ہوئے گا، پردے میں ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے سرکار کی ہچکی بد گئی، اور منہ جو کلمہ کی جا رہی سی، انا مشتاق وبہ اشتیاق، میں تے اللہ تعالیٰ دے دیدار کا مشتاق ہاں، میں اس کے دیدار کا شوق ہے۔ یہ کلمہ بار بار فرما رہے ہیں، انا مشتاق وبہ اشتیاق، انا مشتاق وبہ اشتیاق، میں تے اس کا شوق ہے، اس کے دیدار کا شوق۔ انبیاء علیہ السلام کا رونا یا تے اپنی امت لیے ہوتا سی، امت کی بخشش لئی، یا پھر رب دے پیار میں روندے سن۔ فرمایا شعیب علیہ السلام کیوں روندے ہو، اتنا روندے ہو، بار بار بینائی چلی جاتی، یہ رونا کس مقصد لئی ہے؟ عرض کی تھی مولا نہ تے رونا تیری جنتوں واسطے ہے تے نہ تیری دوزخاں واسطے ہے، میں تے یہ رونا تیری محبت میں، تیرے عشق میں رونا۔ فرمایا اچھا اگر یہ تیرا رونا میرے عشق کے لیے ہے، میری محبت واسطے ہے، جب رو اور رو کے اپنی محبت کی تکمیل فرماؤ۔ امام حسن رضی اللہ تعالی فرمایا اے حسن بصری، یہ درگاہ بے نیاز کی بارگاہ ہے، جتھے انبیاء علیہ السلام بھی قدم رکھتے ہیں، ڈرتے نہیں اس بے نیاز کا۔ بندے کو تو رونا ہی چنگا لگتا ہے نا، عاجزی اور انکساری ہی چاہیے۔